السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہید ناظرین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی جو ہے وہ رہائی ہوئی۔ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی رہائی پرسوں ہو گئی ہے، پورے 9 مہینے کے بعد ان کی رہائی ہوئی ہے۔ مطلب 9 مہینے جو ہے بشریٰ بی بی نے جو ہے وہ جیل کاٹی ہے، اس کے بعد ان کو رہائی ملی ہے۔ عمران خان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ 9 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 9 مہینے وہ جیل میں رہی، لیکن ابھی تک عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہی ہے۔ اب کل کیا کہتے ہیں ان کی بہنوں کی جو ہے وہ دونوں بہنوں کی رہائی ہوئی ہے۔ اب جو پیچھے بچے ہیں وہ عمران خان بچے ہیں کہ ان کی رہائی کب تک ممکن ہے۔ یہ ان کی رہائی بھی جلد ہی متوقع ہے کہ مطلب ان کی رہائی بھی جلد ہی خبریں تو آ رہی ہیں کہ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کب تک ہوتی ہے۔ کل ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ آخری دن تھا۔ کل جو ان کو وہ ہے ایک ظہرانہ بھی دیا گیا، ایک تقریب رہنما ہوئی، اور کل جو ہے وہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا جو وہ خط انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں فل کورٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائی کہ انہوں نے فل کورٹ جو ہے اس میں کیوں نہیں شرکت کی، جب آئینی حدیث سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں یہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط بھی لکھا، میں نے اوور اسٹمپنگ پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا، میں قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر و عزت نہیں، جسٹس منصور علی شاہ۔ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، جسٹس منصور علی شاہ۔ ججز میں تفریق کے اثرات تدیر عدلیہ پر رہیں گے، مطلب بہت دیر تک عدلیہ پر رہیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری کو ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آئینی حدود سے تجاوز کیا تو ان کے ریفرنس میں شرکت سے بھی انکار کیا۔ خط ثاقب نثار کے ریفرنس میں عدم شرکت کی وجوہات بھی خط کے ذریعے بتائی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سرریت میں دبائے رکھا، جسٹس منصور علی شاہ۔ تو یہ منصور علی شاہ کا جو خط تھا، انہوں نے کل جو ایک الوداعی تقریب ہوئی اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو جو جب دی گئی تو انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، وہ یہاں پہ نہیں موجود ہے، تو لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب آئینی ترمیم اگر یہ نہ ہوتی تو جو منصور علی شاہ ہے وہ سینئر جج تھے، ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، لیکن آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ پارلیمان کے بعد جب یہ اختیار کیا کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی کا چنیں گے، 3 ججوں میں سے جو جسٹس یا افریدی ہیں ان کو جب چیف جسٹس بنایا گیا تو چیف جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔ نواز شریف جو ہیں وہ کل دبئی روانہ ہوئے، وہاں سے جو ہیں وہ انگلینڈ جائیں گے، پھر وہاں سے امریکہ کا ان کا پلان ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ ایک دور جو تھا وہ 2 سال کا جو دور تھا، 2 سال تو نہیں جتنے بھی مہینوں کا دور تھا وہ کل اختتام پذیر ہوا۔ اب جو نئے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس یا افریدی، اب جو ان کی مدت ملازمت ہے وہ 3 سال کی ہوگی، کیونکہ جب نئی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں جو ہے وہ 3 سال مدت ملازمت جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ 3 سال چیف جسٹس یا افریدی جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ کل جب قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ سے جب باہر نکلے تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ ان سے کافی سوال کیے گئے لیکن انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہی جو انہوں نے اپنا دور گزارا ہے، مطلب انہوں نے
انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ کچھ فیصلے نہیں صحیح ہوئے ہوں گے، کچھ صحیح بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ جب ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ جاتا ہے وہ ایک کے مخالف میں جاتا ہے تو وہ کچھ لوگ اس کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں صحیح اس کو کنسیڈر کرتے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کل بہت سارے سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ اپنا جو ہے وہ جاتے رہے. تو آگے آتا ہوں اور ایک اور جو کل وہ ایک جو واقعہ پیش آیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا جو ہے وہ وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو وارننگ پیغام کیوں دی انہوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کل جو ایک پولیس جو پریزن ہے ان پہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ گنڈاپور نے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اور انٹیریئر منسٹر ڈی جی کو ایک وارننگ پیغام جاری کیا ہے. وہ میں پیغام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. گنڈاپور نے کہا ہے، میں اس وقت فارم 47 کے تحت جو جعلی حکومت ہے فیڈرل اور ساتھ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ڈرامہ رچایا ہے اور شروع کیا ہے، آئے دن آپ یہ ڈرامے کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بند کرنا ہوں گے. آپ نے جو رواج شروع کیا ہے اس ملک کے اندر، یہاں پر ایک صوبائی حکومت کے گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک صوبائی حکومت ہے، ہمارے ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایز اے پاکستانی بھی رائٹس ہیں ہمارے. تو ہمارے ایک منسٹر، ایک ایم پی اور باقی جو 112 کے سرکاری اہلکار ہیں ان کو جو اریسٹ کیا ہوا تھا کل ترنول میں جو ہے، کل سنجانی میں ان کی ضمانت ہوئی. تو جو اس کے بعد لوگوں نے ان کو اس کے بعد جو پولیس ہے اس میں سیکریٹریٹ کی ایف آئی آر میں ان کو اریسٹ کیا. ان کو جیل لے جانے کے لیے راستے میں جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ترنول کے ایس ایچ او سے مخاطب ہے گنڈاپور کے. ترنول کے جو ایس ایچ او ہے اس نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ گاڑی کے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچایا، اور پھر جو ہے وہ 3 پریزن وین تھی ان سے جو قیدیوں کو جو ہے وہ نیچے اتارا گیا. تو اور یہ ان قیدیوں کو نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور جو سارا کا سارا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا. گنڈاپور کا جو تھا وہ یہ بیان تھا. انہوں نے کہا کہ میں ان سب کو وارننگ دے رہا ہوں، جو ایس ایچ او ہے، جو آئی جی اسلام آباد ہے، ڈی جی ہے، انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی، ان سب کو جو ہے وہ سخت الفاظ میں جو ہے وہ گنڈاپور نے جو ہے وہ وارننگ دی ہے. جب عمران خان سے جو 3 ججز نے جب ملاقات کی، فیصل چودھری، سلمان اکرم راجہ اور شعیب شہین کے، تو فیصل چودھری جو تھے ان کو کل رات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو وکلا گروپ ہے اور جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ان سب سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. فیصل چودھری کو، مطلب فیصل چودھری کو وکلا کے جو گروپ ہے اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. کیونکہ فیصل چودھری سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو کیوں نکالا، انہوں نے کہا کہ میں نے جو باہر دیکھا کہ جو بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہوا، جو بھی آئینی ترمیم ہوئی، اس کے اوپر کن لوگوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی اور کن لوگوں نے اس چیز کا ساتھ دیا. وہ جب میں نے سارا جو باہر کا تھا وہ اندر جب آ کے بتایا تو کیا باہر ہوا وہ سارا میں نے کچھ بتایا کہ جب عمران خان کی بہنیں گرفتار رہی ان کے خلاف کس کس نے مذمت کی، وہ ساری چیزیں میں نے بتائی. تو لیکن جب سلمان اکرم راجہ ہے تو عمران خان نے فیصل چودھری اور جو فیصل چودھری کو جو ہے وہ باہر نکال دیا اور سلمان اکرم راجہ سے اکیلے میں میٹنگ کی. تو اب جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کہ فیصل چودھری کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے علیحدہ کیا گیا، یا جو پی ٹی آئی کے اپنے ہی اندر کے بندے ہیں انہوں نے عمران خان کے کان بھرے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب جو فیصل چودھری ہیں وہ اب وکلا، جو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں. مطلب ان کی کسی بھی کوئی بھی ایسی چیزوں میں شرکت نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کی جو وکلا گروپ ہے ان میں سے نکال دیا گیا ہے. تو ناظرین یہ ابھی تک کی جو تھی وہ اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ابھی اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کر، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.